اس میں 2 جملے آپ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ ہم الگ سے کلپ چلائیں گے کاٹ کے اس کو. کس کے بارے میں؟ اسرائیل کے بارے میں. کیا کہنا ہے اسرائیل کے؟ اسرائیل دونوں پاور سیم ہے کیا؟ آپ ایکویٹ سیم کر رہے ہیں. آپ اسرائیل بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں سیم ہیں. اٹس ناٹ دا سیم. مطلب آپ دیکھیں گے تو آبویسلی ایک کی جو پاور ڈائنامکس ہے وہ اتنی اوپر ہے اور دوسرے کی اتنی نیچے ہے. تو جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ ایک آبویسلی ہیز این اپر ہینڈ اور دوسرا جو ہے وہ ایک ظالم ہے, ایک مظلوم ہے. ہاں اس کے یہ جو بات کرتے ہیں اپر ہینڈ لوور ہینڈ طاقت, بھائی طاقت انسانوں نے پیدا کی ہے. جب انسان طاقت پیدا کر لیتے ہیں تو ان کا ہینڈ اوپر ہو جاتا ہے. تو اب میں کیا کہوں کہ طاقت نہیں, یعنی جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کمزور ہے نا. اس کو تو میں بتاؤں گا کہ تم کمزور ہو, اپنے آپ کو پہچانو. ایتھنس کے معبد خانے پہ لکھا ہوا تھا کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان. تو میں ان کو یہ کہوں کہ تم بڑے کمزور ہو اور اب تمہیں اٹھ کے جا کر لڑ دینا چاہیے, لڑا دے ممولے کو شہباز سے, تو یہ تو ہلاکت کا فیصلہ ہے. میں اس کو بتا رہا ہوں بھائی تم کمزور ہو, اور اس کو بتا رہا ہوں کہ تم طاقتور ہو. تو وہ طاقتور جو ہے وہ میرے کہنے سے طاقتور بنا ہے. وہ طاقتور نہیں, وہ غاصب ہے, وہ ظالم ہے. ہوں گے تو پھر آپ ایک مقدمہ لے کے چل رہے ہیں نا, غاصب ہیں, ظالم ہیں, یہ 4-5 الفاظ ہم اپنی لغت میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. غاصب ہیں, ظالم ہیں, تو کوئی اصول ہوگا, کوئی قاعدہ ہوگا, اس قاعدے پہ اپنے نقطہ نظر کو بیان کریں, پیش کریں. کس نے منع کیا؟ سیاسی سطح پر پیش کریں. بھائی برطانیہ عظمیٰ نے اس خطے میں یہ ہمارے ساتھ سازش کی ہے. یعنی وہ خطہ جس کے بارے میں وہ خود انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں لوگوں کو امپاور کریں گے, اس کے بعد برابری کی سطح پہ تقسیم ہوگی, نہیں کی انہوں نے. کریں آپ تقریر. تو تقریر کرنے سے اگر دنیا کا ضمیر جاگ جاتا ہے تو ابھی تک جاگ جانا چاہیے نا. نہیں جاگا 70 سال میں, اس لیے نہیں جاگا کہ دنیا میں تقریروں سے فیصلے نہیں ہوتے, طاقت سے فیصلے ہوتے. آپ کے پاس کل طاقت آ جائے, آپ اس خطے میں جائیے اور جا کے فیصلہ کر دیں. اسرائیل کو برباد کر دیں, میری طرف سے اٹھا کے اسرائیل کا خاتمہ کر دیں. مجھے کیا اعتراض ہے بھائی؟ طاقت ہے آپ کے پاس, نہیں ہے تو اب میری مذمت, میری نوحہ گری, میری اسرائیل کو گالی دینا, اس سے کس چیز کا فرق پڑے گا سوائے اس بات کے کہ لوگ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھولنا شروع کر دیں. میرا بس چلے تو بھائی مسلمانوں کو وہ طاقت ملنی چاہیے جس میں عالمی سطح پہ ان کو 3 سلطنتیں حاصل تھیں. تو میں بیٹھ کے مذمت کروں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ توڑی تھی, جنہوں نے مغلیہ سلطنت کو توڑا تھا, ٹیپو سلطان کی حکومت یہاں سے چلی گئی تھی, میں روز انگریزوں کی مذمت کروں. بھائی تاریخ کا دھارا آگے نکل جاتا ہے, تاریخ کا دھارا پیچھے مڑ کے کبھی نہیں دیکھتا. آپ نے کبھی سنی ہے کسی سے گفتگو پاکستان میں بیٹھ کے یار میں آج مذمت کر رہا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر کیوں آئی تھی؟ کی مذمت آپ نے آج تک؟ آپ کو تو ویزا ملتا ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملک میں جا کے تعلیم حاصل کرتے, تو اس کی تو مذمت کوئی نہیں کرتا. تو تھوڑا وقت گزر جاتا ہے نا. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس خطے میں, بھائی وہ جن کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے ہمارا ملک بھی آزاد کر کے دیا, پوری دنیا کے ملک آزاد کیے, لکیریں کھینچی, اس میں ایک جگہ زیادتی کی. زیادتی کے بعد ہمارے سامنے یہ رستہ تھا کہ ہم جو کچھ حاصل ہے اس پر شکر گزاری کے ساتھ آمادہ ہو کر اپنی تعمیر کریں. امن ہماری ضرورت تھی, ہم نے اسے خریدنا تھا, جس کو اب ہم 70,000 جانیں دے کر 5 پڑوسی اسلامی ممالک جن کو کچھ نیم مختاری حاصل تھی, لبنان دیکھ لیں, شام دیکھ لیں, ایران دیکھ لیں, اور ان ملکوں کے اندر جہاں پر مسلمان کم سے کم اس خوف سے آزاد ہو کے بیٹھے تھے, قطر دیکھ لیں کہ یار یہاں کم سے کم باہر نکلیں گے میزائل تو نہیں گریں گے. اس شخص کو ہم نے آمادہ کر دیا کہ آؤ اور آ کر ہمیں یہاں پر بھی مارو. تو بدماش دنیا میں جب ہوتے, میں یہ مثال پرسوں آپ کسی سے بات ہو رہی تھی پیش کر رہا تھا, بھئی چونٹی جب مجھے کاٹتی ہے نا تو میں اس کو مسل کے پھینک دیتا ہوں. کتا جب مجھے کاٹتا ہے تو میں مسل کے نہیں پھینکتا, میں اپنا دامن بچا کے خود بھاگتا ہوں. تو جہاں میری طاقت قدرت ہوتی ہے, چلیں تمثیلی انداز مذمت وہاں پر میں اظہار کرتا ہوں. مجھے جو فیل ہو رہی ہے نا, مجھے یہ فیل ہو رہی ہے کہ اٹس این ایگو وار. تو ان کو اتنی دفعہ بولا گیا کہ مذمت کریں, کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا. تو آپ کی لائیو جو ہے نا اس وقت انالائز کرنا شروع کر دیا. مجھے ایسا فیل, مجھے آپ کی بات سے یہ فیل آ رہی ہے کہ یہ آپ نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے, کیونکہ اتنے لوگوں نے بولا ہے کہ میں کر سکتا ہوں, اور بہت آسان چیز ہے کرنا, میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. نفسیاتی تحلیل شروع ہو گئی ہے. میں اس طرح کی ایموشنل ٹراماس کا حصہ نہیں بنتا. میں جس زمانے میں مذہبی ذہن رکھتا تھا, آپ ضرب مومن اخبار نکال کے دیکھ لیں, میں نے 4-5 سال اس میں کالم لکھے ہیں. میں اس میں کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کو بھی اسرائیل سے جوڑتا تھا. مذمت تو دور کی بات ہے. جب مجھے دنیا کو سمجھنے کا موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صرف سیاسی نعرے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی مذمت کر کے میں تو اس کی اتنی مذمت کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں خدا کے عتاب والی قوم ہے بھائی, قیامت تک عذاب ملے گا اس کو, اس سے بڑی کوئی مذمت ہے اس قوم کی. یعنی وہ اللہ کی مجرم قوم ہے.
اللہ نے کہا ہے الی یوم القیامہ ان کے اوپر عتاب برسے گا. یہ تو مہلت ملی ہوئی ہے ان کو ابھی، اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے برسے گا. ایک امتحان ان کا ہے، ایک امتحان ہمارا ہے. اس امتحان میں کس چیز کی مذمت کروں؟ مجھے آپ ذرا بتائیے نا. میں اس چیز کی مذمت کروں کہ اسرائیل نے وہاں پر بے گناہ بچوں کو مارا ہے، تو یہ نقطہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کون شخص ہوگا روئے زمین پر جو کسی بھی تنازع میں، کوئی بھی تنازع ہو، اس میں کسی کی بھی غلطی ہو، بے گناہوں کے خون بہنے پر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے. اس پر مذمت کیا، ہم نے نوحے پڑھے ہیں، یعنی 20 دفعہ گفتگویں کی ہیں، بتایا ہے کہ ان پر خدا کی پھٹکار ہے، اور وہ پھٹکار اب نظر آ رہی ہے. یعنی اللہ کی بھی تو دنیا چلتی ہے نا، اس پھٹکار کو، اور وہ اس قوم کی پھٹکار ہے. اس کو 20 دفعہ بتایا ہے ہم نے کہ اس کے نتیجے میں یہ بھی بھگتیں گے. لیکن اس پر آپ اپنے لوگوں کو مطمئن نہ کریں کہ چونکہ انہوں نے بچے مار دیے تو اب تم اٹھا کر اگلا اقدام یہ کرو. او بھائی، بچے اگر مار رہے تھے وہ تو ہم نے بچانے تھے اپنے بچے مرنے سے. ہم نے کیا کیا؟ ہم ان کے 1200 یرغمالی اٹھا کر لے آئے. آج ان کے ان 20 یرغمالیوں کو دے کر ایک تباہ شدہ ملبہ جس پر پہلے آپ کی حکمرانی تھی، اس کو ٹرمپ کے سپرد کر کے فتح مبین کے اعلان کر رہے ہیں. یہ اس کی مذمت اس کی کریں آپ. اس پر کہیے کہ یہ مسلمانوں کو جس جگہ پر مذہبی قیادت نے پہنچا دیا، یہ قابل مذمت ہے. اصل چیز یہ ہے. باقی اسرائیل تو آج چاہے اس کے پاس ایٹم بم میں پوری دنیا کو مار دیں، میرے پاس تو مذمت کرنے کا وقت بھی نہیں بچے گا. ایک مسئلہ ہے نا، ماشاءاللہ آپ نے مذمت نے بہت زبردست مذمت کی کی واہ. لیکن آپ کو جب موقع ملا تو آپ نے طالبان پہ اتنی شدید مذمت اور بھی بالکل عالمی دنیا کو سنا کہ طالبان میرے لوگ ہیں. نہیں تو یہ وہ کمزور ہے نا بیچارہ. طالبان میرے لوگ ہیں. اگر اسرائیل میرا ہوتا اور وہ اس کو مذہبی نیریٹو قومی پاکستان کے اندر طالبان آپ کو کیسے مسلمان ہیں تو یہودی بھی آسمانی شریعت نہیں، یہودی بھی شرع لکم من الدین ما وصی بھی کے تحت، وہ بھی ابراہیمی دین کا وہ ایک بڑا سب سے مضبوط حصہ ہے، تو وہ بھی ہمارا ہونا چاہیے. وہ مسلمان ملت کا حصہ نہیں ہے، وہ عند اللہ ان کا جو بھی معاملہ ہو. میری قوم دنیا کے اندر وہ ملت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بنتی ہے. ہم ایک مشن پر مامور ہیں، بنی اسماعیل کے تابع ہیں. اس لحاظ سے دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان، اسرائیل سے یا فلسطین کے قضیے سے ہمیں کیا ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھیں ہمیں کیا ہے ان سے. بھائی اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے درد ہوتا ہے. تو طالبان اگر دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی بھی مسلمان کرتا ہے تو دکھ مجھے ہوگا نا بھائی، ان کو مرنے سے بچانا ہے. مثلا آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت آپ لوگ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے پڑوس کے اندر ایک ٹائم بوم رکھا ہوا ہے، جس نظریے کو وہ مانتا ہے، یہ اس نظریے نے آپ کی ملت کے اندر 70,000 لوگوں کی جانیں لی ہیں. اس پاکستان کے اندر یاد ہے 2004 سے لے کر 2014-15 کا پاکستان یاد ہے؟ دھماکے نکلتے تھے کراچی کی امام بارگاہوں میں، کیا ہوتے تھے؟ وہ تو بیڈ طالبان تھے نا، یہ تو گڈ والے. ہاں، وہ جن کی حکومت، ہاں جن لوگوں نے بیڈ اور گڈ کی تقسیم کی تھی نا، آج ان کی جب کمر پہ لگ رہی ہیں چپت تو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہوتے ہیں گڈ اور بیڈ. وہ گڈ اور بیڈ نے یہاں سے بھیجے تھے وہاں کو گڈ کو جتانے کے لیے. اور اب دنیا کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نظریاتی لوگ جو ہیں ان کو، میں نے وہاں اقوام متحدہ میں کہا، میں نے کہا ان کو آپ B2 بمبروں سے اور ان کو آپ ان سے شکست دینے کے لیے آپ سمجھتے ہیں نظریہ ہی ہے، نظریہ بچے دیتا ہے. تو طالبان پر میں اس لیے گفتگو کرتا ہوں کہ طالبان میرا مسئلہ، میری ملت کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے میری قوم میرے علاقے کا مسئلہ ہے، اس کے بعد میرے مذہب کا مسئلہ ہے. اس سے تو یہ لگ رہا ہے نا آپ تعویل کر رہے ہیں نا، یعنی ایک جگہ آپ مذمت نہ کرنے کے لیے آپ نے یہ کہا کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، اور ایک جگہ مذمت کرنے کے لیے آپ نے کہا وہ ہمارے. تو یہ کس بنیاد پہ آپ اصول بنا رہے ہیں؟ بھائی جہاں پر ظلم ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے، جہاں زیادتی ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے. آپ نے یہ فرمانا ہے کہ میرے مذمت سے کیا ہوگا، تو بھائی طالبان پہ بھی آپ کی مذمت سے کیا، آپ یہ سوچ لیتے ہیں. آپ اسرائیل کے ظالمانہ اقدامات، لوگوں کو بھوکا رکھنا، بے گناہوں کی جان لینا، اس پر مذمت کروانا چاہتے ہیں. اس پر تمہیں 50,000 دفعہ مذمت کیا، مذمت کی نوعیں، مطلب مذمت چھوٹا لفظ ہے، اس پر تو شکستہ حالی سے دل خون کے آنسو رونے کو تیار ہے. مذمت میں تو آپ کہیں گے گالی دے دو اسرائیل کو، تو بھائی مرگ بر اسرائیل، خوش ہو گئے تم لوگ، ختم ہو گئی بات. تو یہ اس کے بعد اصل سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آپ مذمت کے بعد آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے خطے کے بارے میں، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، now that we نہیں have اب تو reached بھرپور نا، مذمت ہوگا نا. اصل سوال یہ ہے بھائی، اصل یعنی آپ یہ کہتے ہیں مذمت کرو، اس کو اس جگہ پر آباد ہونے کا حق نہیں تھا، مذمت کرو یہ حکومت ہمیں ملنی چاہیے، مذمت کرو فلسطینیوں کو مسلح جدوجہد کا حق تھا، مذمت کرو القدس حق و باطل کا فیصلہ کرے گی، مذمت کرو تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. نہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں. حق غیر جانبدار ہوتا ہے. وہ ہمارے لوگ اگر کوئی زیادتی کرتے ہیں
تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے. آپ چلیے, لوگوں نے ہمیں کہا جی اقوام متحدہ نے ان کو اجازت دی ہے اس مسلح کارروائی کی, انٹرنیشنل قوانین پڑھ کے سنائے, وہ انٹرنیشنل قوانین جو طاقتوروں نے بیٹھ کے بنائے ہیں. یعنی انٹرنیشنل قانون, جس چیز کو, قانون کیا ہوتا ہے دنیا میں, وہ جو طاقتور کہتا ہے وہ قانون بنتا ہے بھائی. اقوام متحدہ امریکہ نے بنائی, اس کے اندر اپنے ویٹو کے اختیارات خود رکھے, اس کے بعد اپنی فوج انہوں نے بنانی تھی, وہ نہیں بن سکی, نیٹو کی فوج بنا لی, تو وہ فیصلہ کرتے ہیں, انٹرنیشنل لا انہوں نے بنایا. اس لا کے تحت بھی آپ آ کر کہتے ہیں نہیں ہماری مسلح جدوجہد کو تم دو ایکسٹینشن. تو بھائی ہم کیسے دیں جب ہمارا ضمیر, ہمارا قانون, اس کے نتائج, آپ کی طاقت کا توازن سب کچھ بتا رہا ہے کہ ہلاکت ہے. تو میں جو مسلح جدوجہد کی پالیسی اپنائی گئی اس کو ہلاکت خیز سمجھتا ہوں, اور اس کے نتیجے میں, آپ بات کریں, میں بات نہیں کر اس رہا, کے نتیجے میں جو بے گناہوں کی جانیں گئی اس پر دل خون کے آنسو روتا ہے. لیکن حقیقت وہی ہے کہ جس پالیسی کی وجہ سے گئی اصل مذمت ان کی ہونی چاہیے.